رب زدني علما رب زدني علما. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. متفق عليه. معزز سامعین کرام، حاضرین جمعہ، امت مسلمہ کے نوجوان ساتھیوں، عزیز طلبہ اور پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا، عظمت و کبریائی اور آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام کے بعد معلوم ہو کہ خطبہ مسونہ کے بعد سورہ حجرات کی پہلی نمبر آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے. ساتھ میں بخاری اور مسلم کی ایک روایت جس کی راویہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں پڑھی گئی ہے. آج کے اس جمعہ کے خطبے میں اسی تلاوت کی ہوئی آیت کریمہ اور حدیث شریف کی روشنی میں کچھ باتیں میں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں کتاب و سنت کی روشنی میں صحیح بات کہنے اور اس پر کما حقہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حاضرین گرامی، یہ بات ہم سے اور آپ سے مخفی نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہماری تخلیق کیوں فرمائی. انسانوں اور جنوں کی تخلیق کا مقصد اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا ہے، لیکن اس عبادت کے بھی کچھ اصول و ضوابط اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیے ہیں. ایسا نہیں ہے
کہ ہم جس طرح سے چاہیں اور جتنا چاہیں بغیر کسی اصول و ضابطے کے ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے رہیں، اس کے بھی کچھ اصول مقرر کیے گئے ہیں۔ ہم اور آپ بہت سے اعمال ایسے کرتے ہیں اور بڑی محنت کے ساتھ کرتے ہیں، اس پہ کافی خرچ بھی کرتے ہیں اور امید یہ رکھتے ہیں کہ اس پر اللہ رب العالمین کے ہاں ہمیں اجر و ثواب ملے گا۔ لیکن قرآن مجید کا مطالعہ کیجئے، سورہ کہف 104 نمبر آیت کریمہ، جس میں اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا ہے کہ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم کہو تو میں تمہیں ان لوگوں کے بارے میں جو باعتبار اعمال سب سے زیادہ خسارے میں ہیں، سب سے زیادہ گھاٹے میں ہیں، یعنی جو لوگ اعمال کرتے بھی ہیں اور اعمال کرنے کے باوجود بھی وہ اللہ رب العالمین کے ہاں نقصان میں ہیں، خسارے میں ہیں، گھاٹے میں ہیں، وہ کون لوگ ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا۔ بہت واضح طور پر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جن کی دنیاوی تمام تر کوششیں ضائع اور بیکار ہو گئی ہیں، دنیا میں جتنے بھی کوششیں کی ہیں، جتنے بھی اعمال کیے ہیں، وہ سارے کے سارے اعمال ضائع ہو گئے، برباد ہو گئے، وہ اعمال بیکار ہو گئی ہیں۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، سورہ کہف کی 104 نمبر آیت کریمہ ہے۔ حالانکہ وہ یہ گمان کر رہے ہیں، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یحسنون صنعا، وہ اچھا عمل کر رہے ہیں، وہ نیک عمل کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین کے دربار میں ان کا عمل مقبول ہوگا، اجر و ثواب کے لیے نیک عمل سے سمجھتے ہوئے وہ کام کر رہے ہیں، لیکن معاملہ کیا ہے کہ ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، دنیا کی ساری کوششیں ان کی بیکار اور ضائع ہو گئی ہیں۔ اور انہی اعمال میں سے، اس کے بارے میں مفسرین کرام میں سے بعض نے کہا اس سے مراد یہود و نصارہ ہیں، بعض لوگوں نے کہا اس سے مخالفین ہیں، بعض لوگوں نے کہا اہل بدعات ہیں جو طرح طرح کی بدعات دین کے اندر ایجاد کرتے ہیں، بعض لوگوں نے کہا مشرکین ہیں۔ حالانکہ یہ آیت عام ہے، عام ہے، تمام لوگ اس کے اندر آ جاتے ہیں، چاہے یہود و نصارہ ہوں، چاہے اسلام کی مخالفت کرنے والے ہوں، چاہے مشرکین ہوں، چاہے بدعات اور خرافات دین کے اندر ایجاد کرنے والے ہوں، وہ تمام کے تمام لوگ یہ سمجھتے کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، ان کی ساری کوششیں ضائع اور برباد ہو گئی ہیں۔ اور انہی اعمال میں سے ایک عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن کو منانا، عید میلاد النبی منانا بھی انہی اعمال میں سے ہے، انہی کوششوں میں سے ہے جس کوشش کو اللہ رب العالمین نے بیکار کر دیا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں اللہ رب العالمین نے خطبہ مسونہ کے بعد میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے صاف طور سے مومنوں کے یہ حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کہ اے مومنو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ یہ اختیار نہیں دیا ہے کہ اللہ اس کے رسول سے آگے بڑھنے کا اختیار اللہ رب العالمین نے نہیں دیا، بلکہ منع فرمایا کہ اللہ اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، یعنی دین کے معاملے میں اپنی طرف سے آپ کوئی ضابطہ نہیں مقرر کر سکتے، اپنی طرف سے کوئی اصول نہیں بنا سکتے، اپنی طرف سے کوئی رائے نہیں قائم کر سکتے، اپنی سمجھ اور اپنی رائے کو آپ نہ ترجیح دیجئے۔ اسی طرح سے بدعات اور خرافات دین کے اندر مت ڈالیے۔ اگر آپ اپنی رائے دین کے اندر اپنی رائے کو ترجیح دیتے ہیں
تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنے کی ناپاک جسارت ہے۔ مومن کی شان یہ ہونی چاہیے کہ ہر معاملے میں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دے، یہ مومن کی شان ہونی چاہیے، آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں واتقوا اللہ، آگے نہ بڑھو، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کا خوف اپنے دلوں میں رکھو۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ یعنی کوئی بات آپ کہہ رہے ہیں، ہر بات کو اللہ تعالیٰ سنتا ہے اور ہر عمل کو جاننے والا ہے، چاہے وہ عمل لوگوں کے سامنے کیا جا رہا ہو یا پیٹھ پیچھے کیا جا رہا ہو، لوگوں کے پیچھے کیا جا رہا ہو، کوئی بھی عمل اللہ رب العالمین سے مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے۔ اس لیے تم جو ہے اللہ تعالیٰ ہر عمل کو جاننے والا ہے، یہاں تک کہ کوئی عمل آپ نے کیا نہیں ہے، دل میں اس کے کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو اس کو بھی اللہ رب العالمین جاننے والا ہے۔ اس لیے جب اللہ رب العالمین جاننے والا ہے تو اگر وہ عمل اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں ہوگا تو گویا کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس سے اللہ رب العالمین نے منع فرمایا۔ حاضرین گرامی، اسلام یہ جو بدعات جو ایجاد کی جاتی ہیں، ان سے آپ اسی وقت بچ سکتے ہیں جب آپ کو یہ یقین ہو کہ اسلام ایک مکمل دین ہے، اسلام کی تکمیل ہو چکی ہے، اس میں کمی اور بیشی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، نہ تو آپ اس کے اندر کوئی چیز گھٹا سکتے ہیں اور نہ ہی بڑھا سکتے ہیں، اور یہ بھی عقیدہ ہو کہ اسلام کی تکمیل جو اللہ رب العالمین نے فرمائی وہ اسلام کے سارے احکامات، سارے اوامر اور نواہی کی تعلیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت محمدیہ کو دے دیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا فریضہ ادا کر دیا ہے۔ جب اس بات پر یقین ہوگا تب ہم اور آپ دین کے اندر نئی چیز ایجاد کرنے سے، خرافات پیدا کرنے سے ہم اور آپ بچ سکتے ہیں۔ لیکن اگر یہ یقین نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے ہم دین کے اندر نئی نئی چیزیں ایجاد کریں گے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے، واتممت علیکم نعمتی، اور تم پر اپنی نعمت کو مکمل کر دیا ہے، وردیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے اسلام کو بحیثیت دین میں نے پسند کر لیا ہے۔ یعنی ایک عقیدہ تو یہ ہونا ضروری ہے کہ اسلام مکمل ہو چکا ہے، اور دوسری چیز یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام چیزیں اپنی امت تک پہنچا دیے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما ترکت شیئا یقربکم الی اللہ ویبعدکم عن النار الا امرتکم به وما ترکت شیئا یقربکم الی النار ویبعدکم عن اللہ الا ونہیتکم عنہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو تمہیں اللہ کے قریب کر دے اور جہنم سے دور کر دے جس کا میں نے تمہیں حکم نہ دے دیا ہو، اور ایسے کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو تمہیں جہنم کی طرف لے جا رہی ہو اور اللہ رب العالمین سے دور کر رہی ہو، اس سے تمہیں میں نے منع نہ کر دیا ہو۔ یعنی اللہ دین مکمل ہو چکا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام چیزوں کو امت محمدیہ تک پہنچا بھی دیا ہے۔ تو جب یہ عقیدہ ہوگا تو ہم بچ سکتے ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ من ابتدع فی الاسلام بدعہ یراها حسنہ فقد زعم ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالہ، کہ جو شخص دین کے اندر نئی چیز ایجاد کرے اور اس کو یہ سمجھے کہ یہ اچھی بدعت ہے، یہ کار ثواب ہے، تو فقد زعم ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالہ، تو اس نے یہ گمان کیا، گویا کہ اس کا یہ عقیدہ ہے نعوذ باللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کو پہنچانے سے خیانت سے کام لیا۔ آپ بتائیے کہ جو عمل اللہ کے رسول نے نہ کیا، نہ آپ نے کرنے کا حکم دیا، نہ صحابہ نے کیا، نہ تابعین نے کیا، نہ تبع تابعین نے کیا، بتائیے تو آج اگر وہ عمل کیا جا رہا ہے اور اس کو اچھا سمجھا جا رہا ہے تو گویا کہ ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں نعوذ باللہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام رسالت کو کما حق ہم تک پہنچایا نہیں ہے۔ اور
کہتے تھے اقرؤوا قول اللہ تبارک و تعالی، امام مالک کہتے تھے کہ اللہ رب العالمین کی اس فرمان کو آپ پڑھیے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اور آگے فرماتے تھے کہ ولا یصلح آخر هذه الامة الا بما صلح به اولها، کہ اس امت میں آخر میں آنے والے لوگ اسی کے ذریعہ اسی پر عمل کر کے درست ہو سکتے ہیں جس پر عمل کر کے پہلے کے لوگ جو سلف درست ہوئے ہیں، صحیح راستے پر چلے ہوئے ہیں۔ فما لم یکن یومئذ دینا لا یکون اليوم دینا، جو عمل اور جو چیز، جو بھی عمل اس وقت یعنی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ اور تابعین تبع تابعین کے زمانے میں جو دین نہیں رہا ہے، لا یکون اليوم دینا، وہ آج دین نہیں ہو سکتا ہے۔ تو حاضرین گرامی، ایک بات تو ہمیں اور آپ کو یہ سمجھ لینا ہے، ان تمام خرافات اور بدعات سے بچنے کے لیے یہ دین مکمل ہو چکا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام رسالت کو کما حق ہو، جس طرح سے اللہ رب العالمین نے حکم دیا اس طرح پہنچا دیا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ جب دین مکمل ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام چیزیں بتا بھی دی ہیں، تو اب آپ دیکھیے کہ اسلام کے اندر کتنی عیدیں ہیں۔ آج 12 ربیع الاول ہے اور آج ایک عید منائی جاتی ہے، اور دن بدن اس عید کے منانے کا شوق لوگوں کے اندر بڑھتا جا رہا ہے، کافی بڑھ چڑھ کے منایا جاتا ہے۔ دیہات وغیرہ میں جس گاؤں میں کبھی دیکھنے کو بھی نہیں ملتا تھا، وہ لوگ بھی خوب بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیتے ہیں اور مناتے ہیں۔ آپ دیکھیں، اور یہ عید میلاد النبی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تو آئیے دیکھیے کہ اسلام کے اندر کتنی عیدیں ہیں۔ دین تو مکمل ہو چکا تھا، اللہ کے رسول نے عیدوں کو بھی بتا دیا، اب آپ دیکھیے کتنی عیدیں ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ وَلَهُمْ يَوْمَانِ يَلْعَبُونَ فِيهِمَا، کہ مدینہ میں لوگوں کے لیے 2 دن ایسے مقرر تھے جس میں وہ کھیل کود کیا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مدینہ سے پوچھا مَا هَذَانِ الْيَوْمَانِ، یہ 2 دن کیا ہے جس میں تم کھیلتے ہو، کودتے ہو، خوشیاں مناتے ہو، کیا معاملہ ہے؟ تو قالوا كنا نلعب فيهما في الجاہلیہ، تو اہل مدینہ کہتے ہیں زمانے جاہلیت میں ان 2 دنوں میں ہم کھیل کود کیا کرتے تھے، بطور تیوہار سے منایا کرتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ قد ابدلکم بہما خیرا منہما یوم الاضحی و یوم الفطر، کہ اللہ رب العالمین نے یعنی زمانے جاہلیت کے جو 2 دن تھے اور جس میں لوگ کھیل کود کیا کرتے تھے، خوشیاں منایا کرتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس سے بہتر 2 دن تمہیں بدلے میں عطا کیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ یوم الاضحی و یوم الفطر، اور وہ عید الاضحی ہے اور عید الفطر ہے، یعنی 2 ہی عیدوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اور آپ ایک چیز یہاں بھی یہ دیکھیں کہ ان دونوں عیدوں کے منانے کا مسنون طریقہ بھی موجود ہے، کہ عید الاضحیٰ میں آپ کیا کھا کر جائیں گے کہ خالی پیٹ جائیں گے، یعنی عید الاضحیٰ میں لوگ خالی پیٹ جاتے، اللہ کے رسول کی سنت ہے، وہاں پہنچنے کے بعد کوئی بھی نماز نہیں پڑھی جاتی تھی سوائے 2 رکعت کے، اور نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے تھے، یہ مسنون طریقہ، اور واپس آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو معمول یہ تھا کہ قربانی کے گوشت سے آپ کھانے کی ابتدا کرتے تھے، اور جاتے ہوئے آتے ہوئے تکبیرات کہتے تھے، یہ مسنون طریقہ آپ نے بتایا۔ ایسے عید الفطر میں بھی مسنون طریقہ بتایا کہ عید الفطر میں آپ نکلیں گے تو آپ کچھ میٹھی چیز کھا کے جائیں گے، کھجور وغیرہ، اور وہاں جا کر کے 2 رکعت نماز پڑھیں گے، پھر پڑھ کے جو آ جائیں گے، اور راستے میں آپ تکبیرات پکاریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کوئی اذان دی جائے گی نہ اقامت کہی جائے گی اس کے لیے، یعنی اس کا طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ لیکن عید میلاد النبی، اگر چونکہ یہ عید اس میں ہے نہیں، اگر یہ بھی ہوتی تو اللہ کے رسول اسے ذکر فرماتے، اور اس کا بھی ایک مسنون طریقہ بتاتے کہ بھئی کہاں جانا ہے۔ عید الفطر کے لیے، عید الاضحیٰ کے لیے آپ کو عیدگاہ جانے کا حکم اللہ کے رسول نے دیا، تو اس عید کو منانے کا مطلب کس جگہ منایا جائے، کیا اللہ کے رسول نے کوئی حکم دیا ہے؟ صحابہ سے ثابت ہے، اور کس طریقے سے کیا کہتے ہوئے جائے، کون سی تکبیر پکارتے ہوئے جائیں گے، کون سی تکبیر پکارتے ہوئے آئیں گے، اور خطبہ کب ہوگا، اور نماز پڑھی جائے گی، کئی رکعت پڑھی جائے گی، مطلب یہ تمام چیزیں مسنون طریقہ اگر پوچھا جائے تو چونکہ شریعت میں یہ ہے نہیں،
یہ گھر کی بنائی ہوئی چیز ہے، یہ خانہ ساز شریعت ہے، تم نے گھر کی بنائی ہوئی یہ شریعت ہے، لوگوں نے خود سے گڑھ لیا ہے۔ اور آپ بتائیے کہ دین کے نام پہ جو اعمال کیے جاتے ہیں اس میں دنیا بھر کی بدعات، یہاں تک کہ شرک اس کے اندر پایا جاتا ہے اور خرافات۔ اور بتائیے دوسرے لوگ، آپ بتائیں ہم دوسرے لوگوں کا اگر کوئی تیوہار ہو، جمعہ کے دن پڑ جاتا ہے، تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ جمعہ کی نماز سے، اذان سے پہلے ہی اسے ختم کر دیا جائے، لیکن جو خود اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں ان کو جمعہ کی نماز کی کوئی پرواہ نہیں، فرض نماز چاہے ظہر کا وقت ہو یا جمعہ کا وقت، اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ جس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض قرار دیا ہے، نہ اس پر عمل کرنے پر اس پر مواخذہ ہوگا، اس کی کوئی پرواہ نہیں، بلکہ ایک بدعات اور خرافات کو لے کر کے خو ہنگامہ جس کا کوئی ذکر ہی نہیں قرآن و حدیث میں، بلکہ اس بدعات پر سخت پکڑ اور گرفت کا ذکر اللہ کے رسول نے کیا ہے، ایسی چیزیں کرتے آپ دیکھیں تو اس کا ایجاد کرنے والا ابو سعید کوکبوری ہے، جو بادشاہ مظفر الدین، یہ اربل جسے موصل کہا جاتا ہے، کہ یہ بادشاہ مظفر الدین اربل کے نام سے یہ مشہور تھا، اس نے اسے ایجاد کیا ہے، اور 630 ہجری میں اس کی وفات ہوئی ہے۔ ایجاد کرنے والے کی وفات 630 ہجری میں ہوئی ہے۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ خود ناچ گانے میں شریک ہوتا تھا، ناچتا تھا، گاتا تھا، کیونکہ بادشاہ تھا، پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی، خوب دعوتیں بھی کرتا تھا اس موقع پر، اور اسی طرح سے پیٹ پست علماء بھی موجود، جیسے آج کے دور میں پائے جاتے ہیں، جن کو شریعت سے کوئی مطلب نہیں ہے، پیٹ سے مطلب ہے، اپنی جیب سے مطلب ہے، ایسے اس دور میں بھی پائے جاتے تھے۔ ابو الخطاب عمر بن حسن، جو ابن دحیہ کلبی کے نام سے مشہور تھا، اس نے اس جشن عید میلاد النبی کے منانے کا فتویٰ دیا، اور فتویٰ ہی نہیں دیا بلکہ اس نے التنویر فی مولد السراج المنیر کے نام سے پوری ایک کتاب ہی لکھ ڈالی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے ولادت کا جشن منانے پر پوری ایک کتاب التنویر فی مولد السراج المنیر کے نام سے لکھی ہے۔ تو اب غور کریں کہ یہ 600 ہجری کی ایجاد ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد 600 ہجری میں یہ چیز ایجاد کی گئی ہے۔ تو آپ بتائیے یہ دین کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں تھا؟ اگر اتنا ہی کار ثواب تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہیں منایا؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیوں نہیں منایا؟ حضرت عمر فاروق نے کیوں نہیں منایا؟ حضرت عثمان نے کیوں نہیں منایا؟ حضرت علی نے کیوں نہیں منایا؟ ائمہ کرام نے کیوں نہیں منایا؟ اگر یہ کار ثواب ہوتا تو صحابہ کرام بھی مناتے اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مناتے، اور اللہ کے رسول جبکہ آپ خود کہہ رہے ہیں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ سے قریب کرنے والی ہو اور جہنم سے دور کرنے والی ہو جس کا میں نے حکم نہ دے دیا ہو، تو کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم کیوں نہیں دیا؟ اور ایک چیز جشن میلاد معلوم یہ ہوا کہ یہ ایک نئی چیز اور یہ ایک بدعت ہے۔ خطبہ مسونہ کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی جو روایت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، بڑی مختصر سی روایت ہے لیکن بڑی ہی واضح ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عائشہ کہتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے اس دین کے اندر کوئی نئی چیز ایجاد کی جو ہمارے دین میں نہیں ہے، کوئی بھی نئی چیز ہو، وہ حسنہ اور سیئہ کی کوئی تفصیل نہیں ہے، کوئی بھی چیز ہو آپ کو اچھی لگ رہی ہوگی، شریعت میں کوئی چیز حسنہ نہیں ہے، کوئی بھی چیز اگر دین کے اندر اضافہ کیا جاتا ہے وہ نئی چیز ہے تو فہو رد۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں تو وہ ایجاد کی ہوئی چیز مردود ہے، قابل قبول نہیں ہے، اور اس کا مرجع من بھی ہو سکتا ہے کہ ایجاد کرنے والا بھی مردود ہے، یعنی جو چیز ایجاد کی گئی ہے وہ بھی مردود ہے اور جس نے ایجاد کیا ہے وہ بھی مردود ہے۔ ایک لمبی روایت ہے، آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ میں ذکر کر دیتا ہوں کہ ایک مرتبہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ غور کریں، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ لوگ مختلف حلقوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہر حلقے میں ایک آدمی ہوتا ہے اور ان لوگوں کے پاس کنکریاں ہوتی ہیں، ایک آدمی ہوتا ہے، ہر حلقے میں کہتا ہے 100 مرتبہ اللہ اکبر کہو، لوگ 100 مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہیں، پھر کہتا ہے 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہو، تمام لوگ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، پھر کہتا ہے کہ 100 مرتبہ
جو ہے سبحان اللہ کہو، پھر لوگ 100 مرتبہ سبحان اللہ کہتے ہیں۔ ایسے حلقوں میں الگ الگ مختلف حلقوں میں مسجد میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور تسبیح و تحلیل بیان کر رہے ہیں۔ کوئی خرافات نہیں ہے، بظاہر ہے خرافات لیکن بظاہر کچھ نہیں ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لاتے اور کہتے ہیں کہ ابو عبد الرحمن ان کی کنیت تھی، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہتے ہیں کہ میں نے مسجد میں کچھ لوگوں کو دیکھا ہے، حقیقت میں الحمدللہ وہ تو خیر کا کام لگ رہا ہے لیکن میں پسند نہیں کر رہا ہوں، میں اسے پسند نہیں کر رہا ہوں۔ کہہ رہے ہیں کہ الحمدللہ وہ تو خیر کی بات کر رہے ہیں لیکن مجھے پسند نہیں آ رہا ہے۔ تو پوچھا کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا آپ جائیں گے تو خود دیکھ لیں گے، ایسے ایسے لوگ کر رہے ہیں۔ حضرت ابو عبد الرحمن یعنی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تشریف لے جاتے ہیں، لمبی روایت ہے، تو لے جاتے ہیں، دیکھتے ہیں لوگ حلقوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ اس سے بہتر تھا کہ تم اپنی غلطیوں کو شمار کرتے، جو کوتاہیاں اور غلطیاں ہوگی، جو گناہ ہو گئے ہیں، اگر تم اپنے گناہوں کو شمار کرتے تو تمہاری نیکی ضائع نہ ہوتی، میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اس کے بعد کیا فرماتے ہیں آپ دیکھیے آگے، وَيْحَكُمْ یا امت محمد، اے امت محمد تمہارے لیے افسوس ہے، ما اسرع اہلکتکم، کتنا جلدی تم ہلاکت کی طرف چل پڑے ہو۔ ہاں اولائی صحابۃ نبیکم متوافرون، تمہارے نبی کے صحابہ کرام کثیر تعداد میں موجود ہیں۔ وَهَذِهِ ثِيَابُهُ لَمْ تَبْلُ وَآنِيَتُهُ لَمْ تُكْسَرْ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کفن کے کپڑے ابھی بوسیدہ نہیں ہوئے ہیں، آپ کے برتن ٹوٹے نہیں ہوئے ہیں۔ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّكُمْ لَعَلَى مِلَّةٍ هِيَ أَهْدَى مِن مِلَّةِ محمد أَوْ مُفْتَتِحُ بَابَ ضَلَابَ۔ سوال کرتے ہیں کہ بتاؤ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے ابھی بوسیدہ نہیں ہوئے، آپ کے برتن ٹوٹے نہیں ہوئے ہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے، طرز عمل سے بہتر طرز عمل پر تم ہو یہ عمل کر کے، یا گمراہی کا ایک دروازہ کھول رہے ہو؟ آپ بتائیے لا الہ الا اللہ کہنے میں کیا حرج، سبحان اللہ کہنے میں کیا حرج ہے، سبحان اللہ کہنے میں کیا حرج ہے؟ کوئی حرج بظاہر نظر نہیں آتا، لیکن حرج یہ ہے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا نہیں کیا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے اجتماعی طور سے حلقے میں بیٹھ کر کے اس طرح سے لا الہ الا اللہ سبحان اللہ اور اللہ اکبر کہنے کی تعلیم نہیں دی تھی، تو کار خیر نظر آتا ہے بظاہر، لیکن چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں تھا اس لیے انہوں نے منع فرمایا۔ ایسے ہی ایک روایت جو بڑی مشہور ہے، آپ جانتے ہوں گے کہ 3 لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے پاس آتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ جب انہیں بتایا جاتا ہے تو وہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نفلی عبادات کو کم سمجھتے ہیں، اور ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں پوری رات قیام کرتا رہوں گا، دوسرے کہتے ہیں میں ہمیشہ روزہ رکھتا رہوں گا، اور تیسرے کہتے ہیں شادی نہیں کروں گا۔ اس لیے کہتے ہیں تاکہ اللہ کی عبادت زیادہ سے زیادہ کر سکیں، لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں انتم الذین قلتم کذا وکذا، تمہیں لوگ جنہوں نے ایسی ایسی باتیں کہی ہیں، سنو واللہ انی لاشخاکم لہ واتقاکم لہ، اللہ کی قسم میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں، سب سے زیادہ خشیت میرے اندر تقویٰ ہے، لیکن میں سوتا بھی ہوں اور نماز بھی پڑھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں اور شادیاں بھی کرتا ہوں۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے، میرے طریقے سے جو اعراض کرے گا، روگردانی کرے گا، جو میرے طریقے سے ہٹ کر چلے گا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ بتائیے ان لوگوں کی نیت میں کوئی کمی تھی، ان کے خلوص میں کوئی کمی تھی؟ کیا کسی غلط چیز کا عہد کیا تھا؟ صرف اللہ کی عبادت زیادہ سے زیادہ کرنا چاہتے تھے، دنیاوی چیزوں سے ہٹ کر کے صرف اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہتے تھے، لیکن وہ طریقہ چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں تھا، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور صاف کہہ دیا جو میرے طریقے سے اعراض کرے گا، روگردانی کرے گا، وہ ہم میں سے نہیں۔ تو
حاضرین گرامی، جو بھی طریقہ، چاہے وہ عید میلاد النبی ہو یا اور بھی کوئی عید کسی نے ایجاد کر رکھی ہو، کوئی منا رکھی ہو، اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم نہیں دیا ہے، صحابہ کرام نے اسے نہیں کیا ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ ایک بدعت اور نئی چیز ہے جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار منع کیا ہے۔ ہر خطبے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں کتاب و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہمیں بدعات و خرافات سے محفوظ رکھے۔ الہ العالمین ہمیں ہمیشہ کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو تو دور فرما دے، جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما، جو لوگ مقروض ہیں انہیں قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم وبكم الرؤوف الرحيم۔